अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबी उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब लिश्शेख अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हंबली रहमहुल्लाह المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة ونحن قد وصلنا إلى الباب الغسل في كتاب الطهارة الحمدللہ. ہم جو ہیں عمدۃ الطالب للیل المعارف اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم کتاب طہارت میں باب غسل پر پہنچ چکے ہیں. کل ہم نے نواقض الوضو کے تعلق سے دیکھا تھا. اختصاراً وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ تقریباً 7 یا 8 ہیں. مثلا خارج من سبیل، ہر وہ چیز جو بدن کے 2 راستوں سے خارج ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے. مثال کے طور پہ اس میں پیشاب ہے، پیخانہ ہے، منی ہے، ودی ہے، مدی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وضو کو خراب کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اس کو توڑ دیتی ہیں. اسی طرح سے جسم کے باقی بدن کے کسی بھی حصے سے اگر پیشاب یا پیخانہ نکل جائے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ، وضو ٹوٹ جائے گا. کسی بیماری کے چلتے ایسا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے پیٹ وغیرہ سے نکل جائے. اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے پیشاب یا پیخانے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور نجس چیز نکلتی ہے، مثلا الٹی ہے یا خون ہے، اور وہ زیادہ تعداد میں ہے، مقدار میں، کوانٹٹی میں، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد عقل کا چلے جانا، عقل کا زائل ہونا، زوال العقل، چاہے وہ جنون کی وجہ سے ہو یا مرغی وغیرہ کے دورے کی وجہ سے ہو یا نیند کی وجہ سے ہو، وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد مس الفرج، اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے، اس کو چھو لینے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا. ہاتھ کی تعریف کیا ہے وہ ہم نے دیکھی تھی اس مقام پر. یہ صرف آپ کی ہتھیلی، اس کا باطن اور اس کا ظاہر، اس کا جو ہے اس میں وہی اس میں شمار ہے. باقی ہاتھ، زرہ وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو اس کی اسکن کو ٹچ کر لے شہوت کے ساتھ تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے عند الحنابلہ. بال وغیرہ، ناخن اس حکم میں شامل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ منفصل کے حکم میں آتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ میت کو دھونا، یعنی اس کو جو دھونے والا ہے اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو میت کو لے کے جاتے ہیں اٹھا کر کے، ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کل دیکھی تھی وضو، نواقض الوضو کے تعلق سے. آج جو ہے باب غسل ہے جس میں غسل جو ہے کب واجب ہو جاتا ہے اس تعلق سے بات آئے گی. موجبات وضو آئیں گے اور اس کے بعد صفت وضو آئے گی کہ وضو کیا ہے، صفت غسل آئے گی کہ غسل کیا کیسے جاتا ہے. غسل جو ہے یہ جو ہے غسل سے اس کو لیا گیا ہے، غین کے فتحہ کے ساتھ غسل، اور اس کا معنی ہوتا ہے استعمال الماء للتنظیف، صاف صفائی کے لیے پانی کا استعمال کرنا، اس کو غسل کہتے ہیں. اور اصطلاحاً یہ غسل ہو گیا، اس سے مراد ہے استعمال ماء طہور مباح فی جمیع بدن المغتسل علی وجہ مخصوص. پانی کا استعمال، پانی کیسا ہو؟ طہور ہو، مباح پانی ہو. ہم دیکھ چکے ہیں طہور پانی کیا ہوتا ہے، مباح سے مراد کیا ہے. مباح کہہ دیا مطلب اس میں سے محرم پانی جو ہے، حرام پانی نکل گیا، چوری کا، مغصوب، مسروق اور اس طرح کا جو پانی ہے وہ سب مباح کہنے کی وجہ سے نکل گیا. طہور کہنا مطلب طاہر اس میں سے نکل گیا، نجس نکل گیا. فی جمیع بدن المغتسل، نہانے والے کے پورے بدن پر پانی کا استعمال کرنا، وہ مراد ہے. علی وجہ مخصوص ہے، خاص مخصوص طریقے کے مطابق، جس کا کہ ذکر صفت میں آنے والا ہے کہ غسل کی صفت کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں موجبات وضو، موجبات غسل. اب غسل جو ہے یا موجبات غسل ہے، غسل صرف اسی وقت موجب ہوگا کہ جب حدث اصغر اکبر لاحق ہو جائے. حدث اکبر، حدث 2 قسم کی، ایک اصغر اور اکبر. اصغر کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جائے وہ اصغر ہیں، جو ابھی ہم نے نواقض وضو میں دیکھے وہ سارے کی ساری اصغر ہیں. پیشاب، پیخانہ وغیرہ جو ہے یہ اصغر ہے. حدث اکبر جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ حدث اکبر ہے. اب اس میں پہلی چیز جو ذکر کر رہے ہیں
پہلی چیز جو ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوجبہ خروج منی بلذت، منی کا لذت کے ساتھ خارج ہونا، نکل جانا۔ اب انسان میں سے پیشاب کے جو راستے، 4 چیزیں باہر آ سکتی ہیں۔ ایک ہے بول، یعنی کہ پیشاب، مزی، ودی، منی، یہ 4 چیزیں آ سکتی ہیں۔ بول معروف ہے، پیشاب ہے، نجس ہوتا ہے۔ مدی، ودی کسی بیماری کے تحت پیشاب کے بعد کچھ قطرے نکلتے ہیں جو کہ چپچپا سا ہوتا ہے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، جس کو کہ پروسٹیٹک فلوئڈ کہا جا سکتا ہے آج کے اصطلاح کے حساب سے، تو وہ ودی ہے۔ اور مدی، یہ شہوت سے پہلے کچھ باریک ڈراپس نکلتے ہیں، اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں نجس ہوتی ہیں بالاتفاق، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تینوں نجس ہیں۔ اور یہ تینوں صرف یعنی حدث اصغر میں ان کا شمار ہوگا، یعنی اگر اس میں سے پیشاب کی وجہ سے یا مدی کی وجہ سے یا ودی کی وجہ سے اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ کو صرف وضو بنانا ہے، نہانا نہیں ہے۔ مدی تو مخففہ نجاست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخففہ نجاست کہا۔ اگر یہ بدن پر یا کپڑوں پر لگی ہوئی دکھ جائے تو صرف خرچ کر نکال دینا ہے، پانی بھی نہیں لگانا، تو یہ مخفف ہے، نجاست مخفف ہے۔ یہ جس طرح سے چھوٹے بچے کا پیشاب ہوتا ہے، ایک لڑکے کا، چھوٹے لڑکے کا، لڑکی کا نہیں۔ لڑکی اگر چھوٹی بھی ہے، 2-3 مہینے کی بھی ہے، دودھ بھی پیتی ہے، اور اس کا پیشاب اگر کپڑوں وغیرہ پہ لگ جاتا ہے تو کپڑے دھونا پڑیں گے لازمی طور پر۔ لیکن بچہ ہے، لڑکا ہے، چھوٹا ہے، ابھی دودھ پر ہے، کھانا نہیں سیکھا ہے، اس کا پیشاب اگر کپڑوں پر آ جاتا ہے تو صرف پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رہنمائی کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ہمارا کام ہے سمینا و اطاعنا، جو کہا ہم اس کو کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ نجس ہیں، بول، پیشاب، مزی، ودی، یہ تینوں نجس ہیں اور ان کے لیے صرف وضو کیا جائے گا اگر یہ نکلتی ہیں۔ منی جو ہے اس کو عند الحنابلہ اس کو طاہر مانا گیا ہے، اور باقیوں کے نزدیک یہ بھی نجس ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ طاہر ہے۔ کیوں؟ کہ کہتے ہیں کہ ہوا اصل خلقت الانسان، یہ انسان کی جو خلقت ہے، اس کا کریشن ہے، اس کا اصل یہی ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ نجس ہو؟ خاص طور سے کہ انبیاء خود جو کہ سب سے اشرف ہیں لوگوں میں، انبیاء ان کی بھی خلقت اسی سے ہوئی ہے، تو اتنے یعنی اشرف لوگوں میں سب سے اشرف کوئی ہو اور اس کی خلقت جس چیز سے ہوئی ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ نجس ہو۔ تو اس بنیاد پہ بہرحال یہ مانتے ہیں کہ طاہر ہے، اس کو منی کہا گیا۔ اور منی جو ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ اس میں 2 صفتیں پائی جائیں گی، تبھی اس منی کے نکلنے کی وجہ سے آدمی پہ غسل واجب ہوگا۔ ایک کہ وہ دفقن باہر آئے، زیادہ کوانٹٹی میں، پریشر کے ساتھ، 2 لذت کے ساتھ باہر آئے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تب جا کر کے غسل واجب ہوگا، اس کے بنا غسل واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ بات آگے آئے گی۔ تو پہلی چیز منی کا خارج ہونا، اس کی وجہ سے آپ پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمِن نَائِمٍ مطلقاً، سونے والے آدمی سے مطلقاً، ایک رات میں نیند میں سویا ہوا ہے، اگر اس سے بھی منی خارج ہو جاتی ہے تو مطلقاً، یعنی کہ وہاں پر لذت کی قید نہیں ہے، یا دفقن، وہ قید نہیں ہے کہ دفقن باہر آئے یا لذتاً باہر آئے، وہ قید نہیں ہے، سونے والا ہے، اس میں مطلقاً اگر منی خارج ہوتی ہے تو اس کا اب غسل کرنا اس پر جو ہے واجب ہے۔ کس صورت میں؟ اگر اس کو یقین ہے کہ جو نکلنے والی چیز ہے واقعی منی ہے، تو اس صورت میں جو ہے اب اس پر غسل واجب ہو گیا۔ تیسری چیز کہتے ہیں، اب اس میں یہ جو قید لگائی ہے بے لذت یا دفقن، وہ اس لیے بھی لگائی ہے، کئی مرتبہ آدمی میں بیماری بھی ہوتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی منی خارج ہو جاتی ہے، بہت زیادہ یعنی شدید سردی بھی ہو تو بھی منی خارج ہو جاتی ہے، اور اگرچہ کہ وہ لذتاً بھی ہو اور دفقن بھی ہو تب بھی جو ہے ممکن ہے کہ منی ایسی صورت میں بھی منی خارج ہو جائے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے، تو اس صورت میں پھر اس آدمی پر غسل نہیں ہے، کیونکہ مجبوری ہے، بیماری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ انْتَقَلَ وَلَمْ يَخْرُجْ اغْتَسَلَ لَهُ، کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو منی کا اصل مقام ہے جہاں وہ بنتی ہے، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے کہ صلب من الصلب الترائب، تو صلب میں بنتی ہے اور وہاں سے پھر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کو یہ محسوس ہو جائے
اذا شعر بانتقال المنی من صلبه ثم حبسه، کہ انسان کو اگر یہ شعور ہو جائے کہ منی جو ہے اس کا یہ اپنے جو صلب جہاں پہ بنتی ہے وہاں سے یہ نکل چکی ہے، ثم حبسه او ان حبسه بنفسه، پھر یا تو یہ اپنے آپ باہر نہ نکلے، یا اس کو آدمی کسی طریقے سے روک دے اس کے خروج کو، تو بھی کیا کہتے ہیں اغتسل لہو، اس کو اس کے لیے بھی نہانا پڑے گا، اس کو اس کے لیے بھی غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ حنابلہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ منی خارج ہونا ہی چاہیے جسم سے باہر، لیکن شافعیہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ منی کا خارج ہونا ضروری ہے جسم سے باہر، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ واجب ہے کہ آدمی اگر اس کو روک بھی دے حبسہ او یا پھر او ان حبسہ، یا اپنے آپ ہی خود وہ باہر نہ نکلے، تو اس صورت میں اس آدمی پر غسل نہیں ہے، یعنی حنابلہ کے نزدیک غسل جو ہے اس آدمی کے اوپر ہے، شافعیہ کے نزدیک اس پر نہیں ہے، اسی چیز کو یہاں لکھ رہا ہے وَإِنِ انْتَقَلَ وَلَمْ يَخْرُجْ اغْتَسَلَ لَهُ، اس کے لیے پھر وہ غسل کرے گا، لیکن وَلَا يُعَادُ بِخُرُوجِهِ بَعْدُ بِلَا لَذَّةٍ، مثلا نہا لیا اس انتقال کی وجہ سے کہ باہر تو نہیں آئی، لیکن اس کو پکا یقین ہے کہ وہ اپنے جو مقام تھا صلب وہاں سے وہ نکل چکی ہے، اس کی وجہ سے وہ نہا لیا، اور اس کے بعد نہانے کے بعد اگر یہ منی باہر آ جاتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ بلا لذت اگر وہ باہر آتی ہے تو پھر اس پہ دوبارہ غسل نہیں ہے، اب صرف وضو کرے گا، لیکن پھر اگر لذت سے آتی ہے تو پھر سے واپس سے دوبارہ اس کو غسل کرنا پڑے گا، اب اس میں جو ہے کوئی اس کے لیے ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ تو یہ اصل میں جو یہ یہاں پر لکھا ہے وَإِنِ انْتَقَلَ وَلَمْ يَخْرُجْ، یہ آدمی عورت دونوں کے لیے یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آتی ہے سوال لے کر کے اسی طرح کا، تو وہ عورت آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ، کہ کیا عورت پر بھی غسل ہے کہ اگر اسے احتلام ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال نعم، کہ ہاں اسے بھی غسل کرنا پڑے گا، اذا رأت الماء، اگر وہ پانی دیکھ لے، مطلب کہ احتلام عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور دونوں کے لیے، اس لیے اگر احتلام ہوتا ہے منی خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں چاہے عورت ہو چاہے آدمی ان کو غسل کرنا پڑے گا، وہ واجب ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز کہتے ہیں وَتَغِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا أَوْ مِن بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ، دوسری چیز ہے جماع کے دوران، حشفہ کہتے ہیں راس الذکر، پرائیویٹ پارٹ کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہیڈ اس کا اسے کہتے ہیں حشفہ، تو یہ یہاں مراد اس پورے جملے سے ہے تغیب حشفۃ اصلیۃ فی فرج اصلی، جماع کے وقت اگر آپ جماع کر لیتے ہیں تو اس صورت میں غسل آپ کے اوپر واجب ہوگا، لو لم ينزل، اگرچہ کہ منی نہ بھی نکلے تو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے واضح حدیث ہے، تو جب بھی ایسا ہوگا آپ کے اوپر غسل جو ہے واجب ہو جائے گا، یعنی اذا غیب الرجل الحشفۃ فی الفرج فإنه يجب علیہ الغسل، اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، لو لم ينزل، اگرچہ کہ منی خارج نہ ہو تو بھی، یہی چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد تین چیزیں اور اس میں بیان کر رہے ہیں، وَلَوْ دُبُرًا وَمِن بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ۔ اب ایک چیز یہاں یہ سمجھنی پڑے گی کہ علماء جو باب ہوتا ہے اس باب میں اس باب کے مطابق ہر چیز کو بیان کرتے ہیں، یہاں پر جو باب ہے یہ طہارت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، تو یہاں پر طہارت کے تعلق سے جو بھی باتیں آئیں گی وہ ذکر ہوں گی، اگرچہ کہ حدود کا جب باب آئے گا آگے چل کے، جب حدود کی بات کریں گے تو وہاں پر اس تعلق سے یا اس کے حکم کے تعلق سے بات کریں گے کہ دبور میں جماع کرنا اس پہ حکم کیا ہے، وہ حرام ہے مکروہ ہے کیا ہے، تو وہ باتیں اس جگہ پہ آئیں گی، لیکن جب بات طہارت کی ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کے مناسبت سے ہر وہ بات وہ لے کر کے آئیں گے، اگرچہ کہ وہ حرام بھی ہے، تو بھی اگر کوئی آدمی ہے ایسا بدبخت بھی ہے کہ دبر میں بھی اگر وہ جماع کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اسی طرح سے من بہیمۃ، جانوروں سے بھی نیوز میں آتا ہے کہ جانوروں سے جماع کر لیا انسانوں نے، تو اس صورت میں بھی غسل ہوگا، ہاں حکم الگ ہے، حرام ہے نہیں ہے وہ بات بعد میں آگے حدود کا باب آئے گا تو بات ہوگی، لیکن اگر بات ہم طہارت کی کر رہے ہیں اس میں ایسے بھی بدبخت لوگ پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شکل ہے، تو کہتے ہیں ہاں غسل واجب ہوگا، اگرچہ کہ بہیمہ جانوروں سے بھی کیا ہو، یہاں تک کہ حتیٰ میت سے، آدمی عورت میت اس سے بھی اگر کیا ہوگا تو پھر غسل جو ہے واجب ہو جائے گا۔ تیسری چیز بیان کرتے ہیں
وہ اسلام کافرین، اسلام کافرین، اور اسی میں ایک اور چیز آ گئی، مرتد بھی آ گیا، جو آدمی اسلام میں تھا، مسلمان تھا، اس نے دین کو پلٹ دیا اور پھر سے دین اسلام میں آ گیا، تو ایسے آدمی کے لیے بھی علماء کہتے ہیں اس کے لیے نہانا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس نے یعنی اس سے منی خارج ہوئی ہو کہ نہیں ہو، یہاں پہ منی کا خارج ہونا مقصود نہیں ہے، یہ جو غسل ہوگا اسلام میں داخل ہونے کا ایک کافر کے لیے، کہتے ہیں یہ تعبدی ہے، یہ تعبدی جو ہے غسل ہے، یعنی کہ عبادت ہے یہ ایک قسم کی، کہ آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، غسل کر لو، اس کے بعد آپ اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ تعبدی ہے، یہ کسی حدث کی وجہ سے یہ غسل یہاں پر مراد نہیں ہے، لیکن تعبدی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصد ہے، عبادت مقصد ہے۔ چوتھی چیز کہتے ہیں وہ موتن، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو نہلانا، اس کا غسل، یہ موت، جو موت آدمی مر گیا تو موت غسل کو واجب کر دیتی ہے اس مرنے والے آدمی کے اوپر، اس کو غسل دینا پڑے گا، جو کیفیت ہے غسل دینے کی، جو کہ جنائز کا جب باب آئے گا تو اس وقت یہ ساری باتیں واضح ہوں گی کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز کہتے ہیں وہ حیض و نفاس، حیض اور نفاس معروف ہے، نفاس پیدائش کے بعد، حیض ہر مہینے جو عورتوں کو آتا ہے وہ حیض سے مراد وہ ہے، نفاس بچے کی ولادت کے بعد جو 40 دن کا ایک مرحلہ ہے، میکسیمم پیریڈ ہے، اس کے تعلق سے بھی الگ باب آنے والا ہے حیض اور نفاس کے تعلق سے، جہاں پہ پوری بات آئے گی کہ منیمم ٹائم کتنا ہے، میکسیمم کتنا ہے، دونوں کا وہ ساری باتیں تفصیل سے آئیں گی۔ بہرحال حیض اور نفاس یہ بھی غسل کو واجب کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لا ولادت عاریۃ عن دم، ایسی ولادت جس میں خون ہی نہ نکلے، تو اس میں پھر وہ عورت نفسا نہیں مانی جائے گی، اور اب اس کے لیے یعنی نہانا بھی شرط نہیں ہے، وہ سیدھا نمازیں شروع کر سکتی ہے اپنی، اگر خون بلڈ نہ نکلے تو۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہو گئی آپ کی وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، یعنی کہ موجبات غسل۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن لزمہ غسل، اب وہ آدمی کہ جس پر غسل واجب ہو گیا ہے، کیا چیزیں اس پر حرام ہے؟ تو 3 چیزیں تو ہم کل دیکھ چکے تھے نواقض الوضو میں، وہ یہاں پر بھی برقرار رہیں گی، وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ پہلی چیز تو تھی کہ نماز کا پڑھنا، صلاۃ، دوسری چیز مصحف کو ٹچ کرنا بغیر حائل کے، اور تیسری چیز طواف، یہ 3 چیزیں ہیں۔ موت کے تعلق سے یہاں پر ایک بات اور میں ذکر کر دوں کہ جو غسل ہے میت کا، اس میں یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ یعنی موجبات غسل میں سے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ آدمی نہائے، جو جس نے میت کو غسل دیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو نہانا ہی پڑے گا۔ اس تعلق سے کل بھی ہم نے بات دیکھی تھی، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول تھا کہ ہم لوگ کننا نغسلو، ہم غسل دیا کرتے تھے، ومنا، اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ یغتسلو، ومنا جو ہے لا یغتسل، ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو نہا بھی لیتے تھے، کچھ ایسے تھے جو نہیں بھی نہاتے تھے۔ یہاں پر ایک اور دلیل اس تعلق سے ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں انہوں نے ایک فتویٰ دیا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، جب انہوں نے حضرت ابو بکر کو غسل دے دیا، اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، عورت شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور شوہر عورت کو غسل دے سکتا ہے میت کے بعد۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ ہے کہ بالکل جو ہے اب عورت دیکھ ہی نہیں سکتی شوہر کو، پوری دنیا اس کو دیکھ لے لیکن عورت شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، پوری دنیا عورت کو دیکھ لے لیکن شوہر عورت کو نہیں دیکھ سکتا میت کے بعد۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ جو ہے وہ رائج ہے ہمارے یہاں، لیکن یہاں پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا وہ غسل دیتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، کیوں؟ کیونکہ جب حضرت ابو بکر ان کی وفات سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے غسل تم دینا، تو وہ غسل دیتی ہیں۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد وہ پوچھتی ہیں جو اصحاب وہاں موجود تھے کہ کیا مجھے نہانا پڑے گا آپ کیونکہ میں نے ان کو غسل دیا ہے؟ تو سبھی نے کہا کہ نہیں، یہ ایک فتویٰ ہے صحابیوں کا جو انہوں نے جو ہے حضرت اسماء بنت امیس کو دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واجب نہیں ہے یعنی میت کو غسل دینے والے کے لیے کہ وہ نہا لیتا ہے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو حرام ہیں اس آدمی کے اوپر جو حدث اکبر میں ہے، تو 3 چیزیں تو جیسا ہم نے دیکھا، نماز ہے، طواف ہے، اور مصحف کو بغیر حائل کے چھونا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز ہے حرم علیہ قراءۃ آیت فاکثر، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے یادداشت سے بھی جو حفظ کیا ہے اس سے بھی قراءت نہیں کر سکتا۔ اگر حدث اکبر میں ہے تو قرآن اپنے میموری سے بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو یاد بھی ہے تو وہ قرآن کی ایک آیت یا اس کی بعد آیتیں
نہیں پڑھ سکتا. ہاں اگرچہ کہ علی سبیل الذکر یا علی سبیل الدعا اگر آتا ہے، مثال کے طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے کسی کی میت کا سن کر، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یا کوئی دعا ہے وہ آدمی پڑھ لے، یا بسم اللہ کا کہنا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے، تعوذ پڑھ لینا، تو یہ چیزیں ذکر کے اعتبار سے علی سبیل الذکر یا دعا کے اعتبار سے وہ کر سکتا ہے. لیکن قرآن کی حیثیت سے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس حیثیت سے آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں کرے. پانچویں چیز ہے وہ لبسم بمسجد بلا وضوء، مسجد میں رہنا، ٹھہرنا. یہ بھی جو ہے حدث اکبر میں جو آدمی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ٹھہرے. لیکن اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ وضو جو ہے یہ اس حدث اکبر میں اس حدث کو تخفیف کم کر دے گا، اس میں تخفیف کا کام کرے گا یہ وضو. یعنی وضو کرنے کے بعد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، لیکن کسی حاجت کی بنیاد پہ ایسے ہی نہیں کہ بس رکنا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس وقت یہ جو ہے وہاں پر ٹھہر سکتا ہے. وضو کرنے کے بعد بغیر وضو کے مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے. وَلَهُ الْمُرُورُ بِهِ، اس تعلق سے قرآن میں بھی آیا ہے کہ اگر گزرنا چاہے مسجد سے، مطلب راستہ ایسا ہے کہ مسجد سے ہو کے گزرتا ہے، تو اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. آدمی جنوبی ہے، حدث اصغر میں ہے، وہ نکل سکتا ہے مسجد کے راستے کراس کرتے ہوئے، اندر سے بھی اگر جانا پڑے تو جا سکتا ہے. وَقَوْلُ مَا وَافَقَ قُرْآنًا وَلَمْ يَقْصِدْهُ كَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَللہ. یہ وہی بات ہے جو ہم نے ابھی کی کہ قرآن پڑھنا مقصود نہ ہو اس کا حدث اکبر کی حالت میں ذکر یا دعا اس باب سے اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بس اس کا مقصد، اس کا قصد قرآن پڑھنا نہ ہو تو پھر وہ حدث اکبر کی حالت میں دعائیں وغیرہ ذکر کر سکتا ہے. اب غسل جو ہے وہ مستحب کب ہے، کس وقت مستحب ہے غسل، اس کے تعلق سے بات آ رہی ہے. کہتے ہیں وہ یسن غسل لجمعۃ وعید، کہ غسل جو ہے جمعہ کے لیے اور عید کے لیے مسنون ہے. اس تعلق سے حدیثیں ہیں، حالانکہ علماء میں کافی اختلاف ہے کہ کیا جمعہ کا غسل جو ہے واجب ہے یا یہ مستحب ہے. تو ابن الحنابلہ جو ہے یہ مسنون ہے، لیکن بہت زیادہ یعنی مؤکد ہے، بہت زیادہ یعنی سب سے زیادہ اگر تاکیدی چیزوں میں کسی چیز کا پہلے نمبر آئے گا جمعہ کے اعتبار سے تو جمعہ کا غسل ہوگا، اتنا زیادہ مؤکد ہے. لیکن ان کے نزدیک واجب نہیں ہے اس کا غسل کرنا. اگر کوئی چاہے تو وضو کر کے بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر غسل کرے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہے، مسنون ہے، مستحب ہے. اسی طرح سے عید کے وقت یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عید سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے. تو وہی چیز یہاں ذکر کی جا رہی کہ عید کے لیے غسل کرنا بھی مسنون ہے. ومن غسل میت، جو بات ابھی گزری کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو آدمی ہے اس کا غسل لینا یہ مسنون ہے، جیسے کہ بات گزری واجب نہیں ہے. اور ایک طرح سے جب اس کو مسنون میں ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ حدث اصغر میں سے بھی نہیں مانا جائے گا. وَإِفَاقَةِ مِن جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ بِلَا إِنزَالٍ، اسی طرح سے آدمی پہ جنون سوار ہو جائے، یا یعنی اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے، یا مغمى علیہ یا مرغی کا دورہ وغیرہ پڑ جائے، بے ہوش ہو کر کے گر جائے، تو اس حالت سے وہ ریکور جب کرے گا تو بھی اس کے اوپر غسل ہے. بلا انزال، انزال کے بنا اگر ہوگا یعنی منی وغیرہ اس سے خارج نہیں ہو، کیونکہ آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، مغمى علیہ ہے یا جنونی ہے، اس حالت میں جب آدمی ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کیا ہو گیا اس کے ساتھ. تو اگر انزال نہیں ہے تو یہ مسنون ہے، اور انزال ہو گیا تو پھر تو واجب ہے، اسی لیے اس یہاں پر لکھ دیا ہے کہ بنا انزال. اس کے بعد ولی کسوف واستسقاء، اسی طرح سے صلاۃ کسوف جو ہوتی ہے، ایکلپس آتا ہے لونر یا سولر ایکلپس، اس کے لیے بھی جو ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کے بعد نماز ہوتی ہے اسی حالت میں، تو اس سے پہلے غسل کا کرنا مسنون ہے. اسی طرح سے بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے استسقاء جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے. وإحرام ودخول مکہ، اسی طرح سے احرام یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کا کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو احرام اور دخول مکہ اگر آدمی، اب یہ باب الگ سے آنے والا ہے آگے جا کے، جب باب المناسک، کتاب المناسک آئے گی جہاں پہ حج اور عمرے کا ذکر آئے گا، وہاں پہ ساری باتیں آئیں گی. لیکن آدمی کو چاہیے کہ ایک ساتھ دونوں کی نیت کر لے جب وہ مکہ میں داخل ہونے والا ہو. جو حج یا متمتعون جو ہے، جو حج تمتع کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ داخل ہو رہا ہو مکہ میں تو اس سے پہلے جب وہ نہائے گا احرام پہننے سے پہلے تو نیت دونوں کی کر لے کہ یہ احرام کے لیے بھی غسل ہے اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل ہے، تو انشاءاللہ ڈبل اجر اس کو مل جائے گا. اور اس کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں وہ طواف افادۃ
व वदाइन व वक़ूफ़ बिअरफ़ता व मबीतिन बिमुज़दलिफ़ता व रमी जिमार, ये सब के सब क़ियास किए गए हैं जुमे के नहाने के ऊपर। उससे क़ियास करके इनको भी मसनून यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं कि हदस अकबर और इनके लाहिक हो जाने की वजह से इंसान के ऊपर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। उसके अलावा जो हमने देखा वो चीज़ें देखी जो कि उस आदमी के लिए जिस पर गुस्ल वाजिब हो गया उस पर क्या हराम है, वो क्या नहीं कर सकता, वो देखा है। और उसके बाद मकसू वो जो चीज़ें हैं जो कि मसनून हैं, यानी मुस्तहब है नहाने के एतबार से, उस ताल्लुक से कि किस वक्त नहाना मुस्तहब है, हमने उन चीज़ों को जो है आज देखा है। अब इंशाअल्लाह क्योंकि वक्त कम है तो कल सिफत गुस्ल से शुरू करके इसको इंशाअल्लाह कल ख़त्म करेंगे। हालांकि छोटा सा है वो, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। तो सिफत गुस्ल कल देखेंगे कि गुस्ल की सिफत क्या है, गुस्ल कैसे किया जाता है, मसनून तरीका क्या है, कामिल गुस्ल क्या है, मुजज़ी गुस्ल क्या है कि बस जो चल जाए जिससे काम, वैसा गुस्ल कौन सा है, कामिल कंप्लीट गुस्ल क्या है, और उसी के अलावा क्या चीज़ें हैं उसमें मसनून है, वो सारी बातें भी जो है इंशाअल्लाह कल देखेंगे। आज इसको यहीं पे रोक देते हैं। इसके बाद हमें 4 या 5 या 6 दर्स और लगेंगे इससे पहले कि हम किताबुस्सलात में दाखिल हो जाएं। तो अभी यहाँ पर तकरीबन 6 दर्स और हैं, उसके बाद किताबुस्सलात में इंशाअल्लाह हम दाखिल होंगे। तो आज इसको यहीं पे रोक देते हैं। व इन कान फी हाज़ा दर्स अय्युखतइन फ़इन्नहु मिन्नी व मिनश शैतान वल्लाहु व रसूलुहु बरियान मिन्हु सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।